اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے, ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں. نہ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں. مدد تو چھوڑ دو, اگر کوئی نمازی, کوئی زکات دینے والا, کوئی روزہ رکھنے والا, کوئی حج کرنے والا, کوئی عمرہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے, اللہ کا کوئی بھلا ہو رہا ہے, یا اللہ کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے, اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکال دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی, اے میرے بندو, لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم. اے میرے بندو, جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں, سارے کے سارے لوگ اگر متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, دنیا میں سب سے نیک انسان کے جیسے بن جائیں, اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ, پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو, جتنے آدم کی اولاد ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں, سب کے سب میرے نافرمان ہو جائیں, سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے, گناہ کرنے لگے, ما نقص من ملکی شیئا, میری حکومت میں, میری سلطنت میں, میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں. تب اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے دین کی مدد. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اگر تم اسلام کی مدد کرو گے, اگر تم اسلام کی حفاظت کرو گے, اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے, اگر اپنے طاقت کے ذریعے, اپنے مال کے ذریعے, اپنے علم کے ذریعے, اپنے جسم کے ذریعے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا. ڈھول بجا اس گاؤں کا نام ہے. میرے بھائیوں ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا, صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک ذرا غور کرنا, ہر شخص غور کرے, ہم اللہ کے دین کی کتنی مدد کرتے ہیں. ہماری ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا ملا؟ اپنے لیے تو بہت کچھ ہم نے کر لیا, بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا, بیوی کے لیے بہت کچھ کر لیا, گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا. ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کتنے منٹ ہم نے خرچ کیے, کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا, کتنی انرجی ہم نے خرچ کی. میرے بھائیوں اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم, جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, بڑے سے بڑی سپر پاور تمہارے سامنے آ جائے, بڑے سے بڑے ہتھیار تمہارے سامنے آ جائیں, تمہارے پیر کے اندر کبھی لغزش نہیں آئے گی, اللہ تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھ دے گا. اور یہی فرق ہے میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں. نبی کے صحابہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ذرا جنگ احد کا منظر دیکھو میرے بھائیوں. جنگ احد میں چند مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان, اور سارا پانسا پلٹ گیا. اللہ کے پیارے نبی زخمی ہو گئے. اصل میں بار بار یہ جو ہے نا مائک, اس کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے جھک جا رہا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ یا تو اس کو بار بار پکڑے رہے. جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں, جنگ مسلمان ہار گئے, اللہ کے نبی زخمی ہوئے, آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, اور 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. یہ سب کچھ کب ہوا؟ جنگ احد کے اندر, غزوہ احد کے اندر. نبی موجود ہیں اور اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ یعنی مسلمان صحابہ کرام موجود ہیں, اس کے باوجود صحابہ کرام کے رہتے ہوئے اور نبی کے رہتے ہوئے یہ جنگ مسلمان ہار گئے. آج ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ماننے والے, اللہ کے دین پر چلنے والے, ایسا کیسے پاسبل ہے؟
ہماری مسجدوں کے ساتھ کوئی غلط کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں پر کوئی انیائے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ذرا سوچو میرے بھائی، ہم تو بڑے گرے پڑے مسلمان ہیں، ہم لوگ تو بڑے گنہگار مسلمان ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں. سوچو جب صحابہ کے دور میں یہ حالت ہوئی ہے، ایک غلطی، صرف ایک غلطی کی ہے صحابہ نے، چند صحابہ نے، جن کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا پہاڑی کے اوپر، یہاں سے ہٹنا نہیں، 50 لوگوں کو تعینات کیا تھا. اور جب جنگ مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو ان 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے اور صرف 10 لوگ بچے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مسلمان جنگ ہار گئے. ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے. اس کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے، پتا چلا کہ مشرکین مکہ بہت بڑا لشکر لے کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، دوبارہ حملہ کرنے والے اور مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا ویٹ نہیں کریں گے، ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے. اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں گے. صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، ہم زخمی ہیں، ہمارے بدن سے خون بہ رہا ہے، ہماری تو مرہم پٹی بھی ابھی ڈھنگ سے نہ ہوئی ہے. آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اسی حال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ زخمی حالت میں، ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے، ان کی باڈی پر زخموں کے نشانات ہیں، ان کے بدن سے خون رس رہا ہے. اسی حالت میں مدینہ سے حمراء الاسد نام کے مقام تک جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کے جاتے ہیں. دشمنوں کو پتا چلا کہ مسلمان پھر سے آئے، دشمن کی ہمت نہ بڑھی اور دشمن واپس چلا گیا. قرآن کریم میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، للذین احسنوا من بعد ما اصابهم القرح. اے میرے نبی، آپ کے صحابہ تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود اور بدن سے خون بہنے کے باوجود اللہ کا حکم آیا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ تھے نبی کے صحابہ، وہ نبی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے نبی کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے میرے بھائی. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج تو حالت یہ ہے، 100 روپیہ چندہ دینے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپیہ بڑی مشکل سے دیتا ہے. کبھی غور کرنا، ریسٹورنٹ میں 10 کی نوٹ آپ کو بہت کم ملے گی، شراب کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، زنا کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی. مسجد کی پیٹی میں دیکھنا 10 کی نوٹ بہت زیادہ ملے گی. جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں سائنس پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 2000 روپیہ مہینہ دیں گے، میتھ پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 3000 روپیہ مہینہ دیں گے، ہندی اور انگلش پڑھانے والے کو 1000 روپیہ مہینہ دیں گے. اور بیچارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہم مول بھاؤ کریں گے، حافظ صاحب 500 روپیہ لے لیجیے. قرآن اور دین کے علم کی ویلو ہم نے گھٹا کے رکھی ہے میرے بھائی. انگلش میڈیم کے نام پر ہماری جیبوں سے 2-2000 روپے فیس نکل جاتی ہے اور مدرسے میں کہیں 100 روپے فیس لگ جائے تو ہم تانا مارتے ہیں، صاحب مدرسے والے بھی 100 روپے فیس مانگنے لگے. دین کی ویلو کو ہم نے کم کر دیا میرے بھائی، دین کی اہمیت ہماری نظروں میں ہم نے حقیر کر دیا اور آج حالات یہ ہیں، دین کو ساری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا گیا. میرے پیارے ساتھیوں، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو. گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، ہم کو تبوک کے لیے جانا ہے، ہم کو 700 کلومیٹر لمبا سفر کرنا ہے. اے میرے صحابہ، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے. اے میرے صحابہ، تم تعاون کرو، تم دان دو، تم چندہ دو. اے میرے صحابہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا شروع کیا. عثمان غنی نے بہت سارے اونٹ بھی دے دیے، بہت سارے گھوڑے بھی دے دیے اور 1000 سونے کے سکے بھی دے دیے. بہت سارے صحابہ غریب تھے، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے. کوئی 1 مٹھی، کوئی 2 مٹھی گیہوں لا رہا ہے، جو لا رہا ہے. اے اللہ کے پیارے نبی، میں یہ محنت کر کے، مزدوری کر کے یہ لایا ہوں، اے اللہ کے نبی اس کو لے لیجیے. اللہ کے نبی سب کا چندہ لے لیتے تھے، سب کا دان لے لیتے تھے. اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے. عمر فاروق
उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई। हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहता है। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ के दिखाएगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधे माल को घर छोड़ते हैं और आधे माल को बोरे में पैकेट में पैक करते हैं और नबी अकरम के पास लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब कई तो लहुमुन निस्फा, मैं आधा लाया हूं और आधा छोड़ के आया हूं, आधा लाया हूं आधा छोड़ के लाया हूं, आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं कि अब देखें अबू बकर क्या लाते हैं। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगो, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहां जा लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूं, उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। ऐ अल्लाह के नबी मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूं, आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी अब मैं अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं है। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे भाई। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया है, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है, ओ लोगों ठीक है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है। उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूं, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूं, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है? कुल्लु मुसीबतिन बादक जलरुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। ऐ अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे, हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं हो सकते। आज तो हालत ये है, नौजवान है, पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बिल्डर है, अच्छी खेती बाड़ी है, उसके पास लाखों का मालिक है, उससे कहो भाई हज कर ले, उमरा कर ले, कहता अरे मौलवी साहब अभी कितनी उम्र है, अभी 40 साल का हूं, हज कर लूंगा दाढ़ी रखनी पड़ जाएगी, हज कर लूंगा 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ेगी, हज कर लूंगा चोरी बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, लोग कहेंगे हाजी साहबों के ये सब काम करता है। अभी थोड़ा गुलछर्रे उड़ा लेने तो 50-60 साल के हो जाएंगे, फिर हज भी कर लेंगे, उमरा भी कर लेंगे। मुझे बताओ 40 साल वालों, क्या तुम लिखवा के लाए हो कि तुम 50 साल तक जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें आइंदा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर और तफरीह करने के लिए, मेरी वाइफ, मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था, बकरीद का मौका था, ईद उल अज़हा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा दिन था। दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरीह करने के लिए, घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी, और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की मां थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी,
اور بقرعید کا تہوار آپ جانتے ہیں کھانے پینے کا تہوار ہے, طرح طرح کی ڈشز کھائی جا رہی ہے. نوجوان لڑکا گھر سے نکلا ہے, تہوار کا ٹائم ہے, بقرعید کا موقع ہے, وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلا ہے کہ چلو ہم خوشی منائیں گے, ہم تھوڑا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کریں گے. بائک سے وہ نکلتا ہے اور مغل سرائے ریلوے اسٹیشن سے قریب میں ایک ٹرک آتی ہے, اور ٹرک کا ڈرائیور شاید نشے میں رہا ہو یا نیند کے عالم میں رہا ہو, اس نے اس کی بائک میں ایسی ٹکر ماری ہے, آن دا اسپاٹ وہ لڑکا 18-20 سال کا وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے میرے بھائی. اور اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے سر کا اور اس کے دھڑ کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان کے باہر ہے میرے بھائی. اور تہوار کا موقع ہے, جب لاش گھر میں آتی ہے اور ماں باپ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں میرے بھائی, ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. خوشی کا تہوار اور خوشی کا موقع غم میں تبدیل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا, آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا کون سی بیماری, کون سا ایکسیڈنٹ, کون سی مصیبت اور کون سا بہانہ آپ کی زندگی کے خاتمے کی خبر لے کے آئے گا, آپ نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں. نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو, جنگ بدر کا موقع ہے, حضرت عمیر ابن حمام انصاری ایک نوجوان صحابی ہیں, نوجوان صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی جنگ بدر میں اپنے صحابہ کو جہاد کی اہمیت بتا رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اہمیت بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ, یہ جنگ بدر کا میدان ہے, یہ جنت کا میدان ہے, اٹھو اور جنت کو پانے کے لیے لڑ پڑو اور اللہ کی راہ میں قربانی دے دو. حضرت عمیر ابن حمام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, کیا جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ ہاں اے عمر, جنت کی چوڑائی تو اتنی ہے. وہ کہتے ہیں بکھن کیا بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی انی لارجو, میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا ہاں اے عمر, اگر تم اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے تو تم بھی اسی جنت کے حقدار بنو گے. عمیر ابن حمام کھجورے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, ان کھجوروں کو زمین پر پھینک دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے بھائی ان کھجوروں کو کھا لے پھر تو میدان جنگ میں جانا. کہتے ہیں نہیں, ان کھجوروں کے کھانے میں اگر ٹائم ویسٹ کروں گا تو یہ لیٹ ہو جائے گا, دیر ہو جائے گی, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. اور حضرت عمیر ابن حمام اسی حالت میں میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, صحابہ کرام کی زندگیاں اس طریقے کے واقعات سے بھری پڑی ہے. حضرت حنظلہ کو دیکھو, نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہے. ہر نوجوان کی زندگی میں شادی کی رات بڑی امنگوں کی رات ہوتی ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں, شادی کی پہلی رات ہے اور صبح ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے, جنگ کے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی, مجھے جنگ کے میدان میں جانا پڑے گا. اللہ کے نبی کی طرف سے منادی ہو چکی ہے, اعلان ہو چکا ہے. اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں, آج کے دور کی عورتیں دین کے نام پر کوئی غیرت نہیں ہے ان کے اندر. شوہر اگر دین کے نام پر اپنی بیوی سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے تو بیوی دین کے نام پر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں. دنیا کے نام پر ہر قربانی تیار ہے. ابھی میں بھاگلپور سے پورنیہ آ رہا تھا, 4-5 نوجوان آپ کے اسی پورنیہ کے, کوئی 22 کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, دیکھا سب ممبئی سے آ رہے ہیں. ممبئی سے کہنے لگے مولوی صاحب ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں, وہاں کام کرتے ہیں اور مہینوں کے سالوں کے بعد ہم اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں, ڈھیر سارا سامان لے کے لوٹ رہے ہیں. بیوی کو یہ گوارا ہے کہ شوہر مجھ سے 6 مہینہ 7 مہینہ دور رہے, ممبئی میں رہے, سعودی میں رہے, دبئی میں رہے, بیوی کو یہ ساری آزمائش اور یہ ساری قربانی گوارا ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر کما کے لائے گا. اللہ کے دین کے لیے اگر وہی شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے ارے پہلے اتنے ہینڈسم لگتے تو تم داڑھی کیوں رکھ لی, تم نے بیکار لگنے لگے. شوہر دین کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دے اور بیوی کا کوئی زیور دینے کی بات کر دے تو بیوی کو تیش آ جاتا ہے. یہ آج کے دور کی عورتیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے, نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا ہے. حضرت حنظلہ کی بیوی نہ چوں کرتی ہے نہ چرا کرتی, کہتی بے شک آپ جا سکتے ہیں. حالانکہ اسے پتا ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ نہ آئے, ہو سکتا ہے میرے شوہر کی لاش آئے, ہو سکتا ہے میرے شوہر کی شہادت ہو جائے, موت ہو جائے, لیکن وہ کھلے دل سے اجازت دیتی ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو
تو जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं, उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के जरिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा इन्नी ला अरा हंजला, ओ मेरे सहाबा मैं हंजला को देख रहा हूं तगसिलुल मलाइका, कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा, व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपस में। मौलाना जरजीज साहब गिरफ्तार हुए, बनारस के बरेलवियों ने, हमारे बरेलवी भाइयों ने, कितने भाइयों ने मिठाइयां तकसीम की कि चलो अहले हदीस का मौलाना गिरफ्तार हो गया, चलो हमारे मसलक के खिलाफ तकरीर करने वाला और दूसरे मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया। लोगों ने खुशियां मनाई थी। और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूं, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है कि एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने तक के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है, हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कंफर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहां पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुन नबी के नाम पर। आप यूट्यूब पर जाके देख लें, वहां मुझे तकरीर का मौका दिया गया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब और सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तिलाफात हैं हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है, अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया,
गया, वहां की मस्जिदों में डांस के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो। उंदुलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, उंदुलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला उंदुलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप उंदुलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम उस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ कीजिए, हर चीज में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के जरिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको यह लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन चैन और सुकून को बढ़ावा देंगी, और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तुम फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। एक सगा भाई, दोनों एक मां के बच्चे हैं, एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सगा भाई अपने भाई के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा है, और उसको मालूम है जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मगर पैसे और जमीन और जायदाद की ऐसी लालच है, अपने भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है। कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की अदालत का फैसला, दुनिया की अदालत का फैसला बाद में देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बाद में देखना, पहले देखो हमारे नबी की अदालत का क्या फैसला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोग मेरे पास आते हैं अपना केस लेकर के, और एक आदमी की बात सुन करके मैं फैसला कर देता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है एक इंसान चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, दूसरा इंसान अपनी बात ढंग से पेश न कर पाया हो। कान खोल करके सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर मैंने फैसला गलत कर दिया, जिसकी जमीन नहीं थी, जिसकी जायदाद नहीं थी, जिसका हिस्सा नहीं था, उसको मैंने दे दिया, फइन्नमा अक़तउ लहू क़िताअतम मिनन नार, कान खोल करके सुन लो, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगों, अपने भाई की, अपनी बहन की जमीन आपने नाजायज तरीके से हथिया भी ली। आपने जमीन नहीं हथियाई, आपने बिल्डिंग नहीं ली, आपने घर नहीं लिया, आपने खेत नहीं लिया, आपने तो जहन्नम का टुकड़ा ले लिया, आपने तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, घाटे का सौदा आपने कर लिया। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। नबी के सहाबा भाई भाई बन करके रहे। मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों ने खुले दिल से कहा कि हमारे भाइयों, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहां तक कहा जमीन मेरी है, खेत मेरा है, जायदाद मेरी है, लेकिन नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, आ जाओ हम जमीन के दो टुकड़े कर देते हैं, घर के दो हिस्से कर देते हैं, खेत के दो हिस्से कर देते हैं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। यहां तक कहा मेरी दो बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, तुम निकाह कर लेना। कुर्बानी और मोहब्बत की ये मिसाल पूरे इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गांव में आराम से सो रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से सो रहे हैं, वहां फलस्तीन में डेली बमबारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, और ये यूएन की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अब तक लाखों बच्चे गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, और हमें रात में आराम से नींद पर, बिस्तर पर नींद आ रही है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है, चाहे फलस्तीन में उसका भाई मर रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसका भाई मर रहा हो, अपने भाई के मरने पर उसका दिल दुखी हो जाए, उसके कौम का कहीं बच्चा मारा जाए, उसको लगे मेरा बच्चा मर रहा है, कि कहीं किसी औरत की इज्जत लूटे, उसे लगे मेरी बहन की इज्जत लूट रही है, कहीं किसी का घर गिरे, उसे लगे मेरा घर गिर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے. جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے. جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مسلمان کو طاقت دینے والا بنے، مسلمان کا سپورٹر بنے، مسلمان کا ہمدرد بنے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. آپ نے فرمایا مسلمانوں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو، اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے. مانو شریر میں، انسان کے جسم میں کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے. مسلمانوں تمہارے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے. آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو. برادری واد کے نام پہ مجھے معلوم ہے بہار میں بہت ساری جگہوں پر برادری کے نام پر بڑی کٹرتا ہے. اسی دربھنگا کے علاقے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا بھی اور نیوز میں بھی آیا کہ ایک گاؤں میں انصاریوں کا راستہ الگ ہے، شیخ کا راستہ الگ ہے. آپ کے علاقے میں سرجا پوری اور شیرسابادی کے درمیان بڑے اختلافات کی خلیج ہے. میرے بھائی یہ وقت برادریوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت فرقوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت مسلک کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے. حالات یہ ہیں آج مسلمان جس گاؤں میں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مسلمان کے سرپنچ کھڑے جیت نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ سرپنچ کا چناؤ ہوتا ہے، پردھان کا چناؤ ہوتا ہے، مسلمان اس گاؤں میں میجورٹی میں ہیں لیکن مسلمان کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، غیر مسلم کا 1 کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ووٹ 4 جگہ تقسیم ہو جاتے ہیں. گاؤں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے لیکن پردھان جو ہوتا ہے، سرپنچ جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم بن جاتا ہے. میرے بھائیوں اتحاد میں طاقت ہے، یونٹی میں طاقت ہے. آج ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. میرے بھائیوں آج اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت کرو اور شرک سے بچو. اللہ مشرک کی مدد کبھی نہیں کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں گے. شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اے ایمان والو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں زمین کے اندر اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہارے خوف کو امن اور شانتی سے تبدیل کر دے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ ہے تم میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا. آج حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایودھیا سے 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں. یہ میں میڈیا کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں شری رام چندر جی کی جو نئی مورتی اور نیا ان کا جو وہاں پہ مندر بنا ہے اس کی زیارت اور درشن کرنے کے لیے. معاف کرنا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم شری رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو کسی کا بیٹا ہو، جو کسی کا باپ ہو، جو کسی کا بھائی ہو، جو کسی کا شوہر ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. ہمارا کرائٹیریا بڑا کلیئر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اور اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں ہم شری رام چندر جی کی اور جو بھی اس بھارت دیش میں ہمارے مہاپروش آئے اور نیک لوگ آئے ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں مانتے. آج مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے. 300 مسلمان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اور ان کے آگے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں. اور صاحب میڈیا میں ان کا بڑا مہمہ منڈن ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہے دیش کے سچے مسلمان، یہ دیش بھکت مسلمان ہیں. معاف کرنا، دیش کا سنویدھان ہم سے یہ نہیں کہتا ہے. یہ مسلمان تب اچھا ہندوستانی بنے گا جب وہ دوسرے مذہب کی تعریف کرے گا. بلکہ ہمارے دیش کی تو یہی خاصیت ہے، یا ہندو ہندو رہ کر، مسلمان مسلمان رہ کر، سکھ سکھ رہ کر، عیسائی عیسائی رہ کر، یہودی یہودی رہ کر، بودھ بودھ رہ کر، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہ کر ہندوستانی ہے. اور ہندوستان کا سنویدھان اور آئین اسے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے. میرے بھائیوں ہماری ہندوستانیت پر شک کرنے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے، ہمارے علماء کا خون شامل ہے. اور آپ کے اسی بہار کی سرزمین پر علماء صادق پور، پٹنہ کا ایک علاقہ اور ایک محلہ تھا صادق پور، انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے، پورے محلوں کو
ختم کروا دیا. اور جواہر لال نہرو نے کبھی کہا تھا کہ ملک میں کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف ہے اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے علماء کے خون بہے ہیں، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں اور کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے. مگر ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عقیدہ جو ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، آج عقیدے کا کیا حال ہے. آج ہم نیوز میں جب دیکھتے ہیں فلاں جگہ مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو گئی تو ہمارے سر تو شرم سے جھک جاتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کہ پیار اور محبت میں اتنی طاقت ہے کیا؟ فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کے اقرار کر دیا تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا. کیا ہماری تربیت تو اتنی کمی تھی میرے بھائی؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے. ورنہ ہمارے اتہاس، ہماری تاریخ میں تو ان عورتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے. سمیہ بنت خیاط نام کی اس عورت کو دیکھو، اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان بیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے. سمیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. ابو جہل نے کہا اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا کر ڈالیں گے. اے سمیہ ہم تجھے بے آبرو کر ڈالیں گے، برہنہ کر ڈالیں گے، ہم تجھے ننگا کر ڈالیں گے. سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی اذیت کو گوارا کر لیا مگر اسلام کو نہیں چھوڑا. نتیجہ یہ نکلا بڑی بے رحمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا. اسلام کی راہ میں پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے. میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے مگر آج حالات یہ ہیں، مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی. میرے بھائیوں یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہے. حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے. واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی. اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں. اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیوں. آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا. ارے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ہمیں یہ قبول ہے مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی. ہم مر جانا قبول کر لے، ہم ختم ہو جانا قبول کر لے مگر ایمان اور توحید سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں. یاد کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا، سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا. جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی. ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہونی چاہیے. بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ، توحید کا عقیدہ سکھاؤ. اور اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کانوینٹ میں پڑھتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ
اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانوینٹ سے پڑھنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے. اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو. میرے بھائیوں، آج توحید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے. اور اتنے فتنے آ جائیں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایمان کا سودا کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا. میرے بھائیو، آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں. ہمیں اپنے توحید اور ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ 2 اور پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا. اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے، معاف کرنا اگر برا لگے تو، اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام خور ہو گئے ہیں. اسی بہار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا، سیمانچل سے فون آیا، شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا. بیاج خوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں، بیاج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے. کسی زمانے میں لوگ بیاج مجبوری میں دے دیتے تھے مگر لیتے نہیں تھے، مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں، تجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، چل دے دیتا ہوں، لیکن مجھے ریٹرن میں 1,05,000 دینا، 1,10,000 دینا. بیاج کھلم کھلا کھا رہا ہے مسلمان. اس مسلمان سے کہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا؟ دونوں کان پکڑ لے گا. کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا، کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، رسول سے جنگ کرتا ہے. مگر بیاج خور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے بیاج کھانے والے، اگر تو نے بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آ جا اللہ سے جنگ کر لے، رسول سے جنگ کر لے. ہے کسی میں طاقت؟ ہے کسی کی اوقات؟ ہے کسی کی حیثیت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے، وہ رسول سے جنگ کرے؟ میرے بھائیوں، بیاج خوری بڑھ رہی ہے. اور دوسری چیز میرے نوجوانوں، جوئے کی لت بڑھ رہی ہے. آج کل نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں کرپٹو کے نام سے، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو. مجھے لوگوں نے بتایا حافظ صاحب بھی لگا رہے ہیں، امام صاحب بھی لگا رہے ہیں، مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب کی جائز ہے. کیسے جائز ہے بھائی؟ کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے. کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن بزنس ہو رہا ہے. کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے. یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں، میٹا فلا 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 اور کرپٹو فلا اور فلا فلا، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. لکھ لو میری بات، آج 2024 میں کہہ رہا ہوں، 2025 تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوں گی. سب فراڈ ہیں، سب اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر. شروع میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی ہوگی، بعد میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گی. کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے. اور ایک بات سن لو، اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہو مگر کچھ شرط ہے. اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے، ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے. ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے، ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ہے. ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے. اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے یہ دیکھ لو. آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے اگر وہ جائز کام کر رہی ہے تو. آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی 1 لاکھ روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا دو، ہم ہر مہینہ آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے. لوگ کو لگتا ہے یار بڑا آسان طریقہ ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا، کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا. کتنے بمبئی کے ہمارے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا. کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیچ دیے، گھر باہر بیچ دیا کہ جب بیٹھے بٹھائے 50,000 روپیہ مل رہا ہے تو گھر مکان کو رکھنے کی کیا ضرورت، سب بیچ دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا. میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو. آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ، جائز جگہ لگاؤ، اللہ کا نام لے کے لگاؤ. بزنس ہے، کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاس ہوگا، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور برکت دے گا. اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ بھی ملتے ہیں. یاد رکھو، پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پیسہ کماؤ. ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پیسے والوں کی بھی ضرورت ہے. یہ پیسے والے نہ ہو مدرسے نہیں چل سکتے.
ہمیں کروڑپتیوں کی بھی ضرورت ہے. ہماری مسجدیں, ہمارے مدرسے, ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے؟ کروڑپتی بنو, حلال طریقے سے بنو میرے بھائی, حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ. جوئے کے ذریعے, سٹے کے ذریعے راتوں رات امیر بننے کے سپنے بند کر دو. محنت کرو, مزدوری کرو, بزنس میں پیسہ لگاؤ, بزنس کے ذریعے پیسہ کماؤ. نیت صحیح ہوگی اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا, یقیناً آپ آگے بڑھیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جاتی ہے فالنار اولا بہی, وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا. اور یہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں, اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے, لیکن ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام, اس کا کھانا حرام کمائی کا, اس کا پانی حرام کمائی کا, اس کا کپڑا حرام کمائی کا, اس کی پرورش حرام کمائی کی, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فأنا یستجاب لذلک, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بیاج کھانے والا عمرہ کر لے, حج کر لے, کھانے کعبہ کا دروازہ پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے بھائیو, آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے. بیاج بھی کھا رہا ہے, جوا بھی کھیل رہا ہے, سٹا بھی کھیل رہا ہے, آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کما رہا ہے. میرے بھائیو, کمائی کو حلال کرو, کمائی کو حلال کرو. سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تجب دعوتک, اپنی کمائی کو, اپنے کھانے کو حلال کر لو, ہماری دعا قبول ہوگی, اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی. اسی طریقے سے میرے بھائیو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے, میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی, اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں. نوجوان کہاں مر گئے؟ میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے؟ وہ رات کو 2-2 بجے تک, 3-3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے, لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے, عیاشیاں کرتے رہے, فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے, یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے رہے, بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے. رات کو 3-3 بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے, اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, ہمارا نوجوان بستر پہ سویا رہتا ہے. میرے نوجوانوں, یہ اذان کی آواز صرف 70 سال والوں کے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی ہے. اور میرے رب کی قسم, آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں, شیطان ذلیل ہوتا ہے, شیطان پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا, اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا. نوجوانوں, اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو. اور بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں, میرے پاس واٹس ایپ پر میسج بھی آتا ہے, شیخ صاحب گندی عادت پہ پڑ گیا ہوں, گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی, حرام کام کی عادت پڑ گئی. شیخ صاحب کوئی علاج بتا دیجئے, کوئی طریقہ بتا دیجئے. آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں. گندی عادتوں سے بچنا ہے, بری عادتوں سے بچنا ہے, عیاشی سے بچنا ہے, موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے. ایک نسخہ بتاتا ہوں, نوٹ کر لو میرے بھائی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ قرآن کے 16ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں, وہی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, وہی لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں, اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے. اس کا الٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا, جو 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا, وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا, وہ غلط شہوتوں سے بچے گا, وہ عورت کے فتنے سے بچے گا. وہ جس کو یہ رات میں فکر ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, وہ رات میں کوئی گندا کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا. وہ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یار میں نمازی آدمی ہوں, یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے, وہ بند کر دے گا, وہ نہیں دیکھے گا. اگر بچنا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو. اور یہی بات اللہ قرآن کے 21ویں پارے میں کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے نبی, قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ 2 کام کر لو, قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو اور نماز پابندی سے پڑھو, پھر دیکھو بے حیائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو, برائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو. میرے بھائیو, نماز کی پابندی کرو. اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نماز ہے. میں مانتا ہوں اس وقت حالات پڑے
बेचैन कर देने वाले हैं। मीडिया में आने वाली खबरें, यूपी की खबरों से बिहार वाले परेशान, बिहार की खबरों से यूपी वाले परेशान, तमिलनाडु की खबरों से नॉर्थ इंडिया का मुसलमान परेशान। ये मीडिया आज हमको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आज इस माहौल में नमाज हमारी बहुत बड़ी जरूरत भी है मेरे भाई। नमाज पढ़ो और कुनूत नाज़िला का एहतमाम करो। मेरे नबी दुश्मनों पर बद्दुआ करने के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते थे। आज कुनूत नाज़िला पढ़ो और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह कुरान में कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। मेरे भाई, मेरे नबी जब टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। आज हमें नमाज की अहमियत पर भी तवज्जो देने की जरूरत है मेरे भाई। और आखिरी चीज, हमारी माएं बहनें इस उम्मत की बड़ी कीमती मता हैं। इस उम्मत की माएं बहनें, इस उम्मत की औरतें, इस उम्मत की बहुत कीमती दौलत हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी की मां बनती हैं, किसी की बीवी बनती हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। एक औरत के कई रूप होते हैं और इस्लाम ने औरत के हर रूप की बड़ी इज्जत की है। इस्लाम में औरत को पूजा तो नहीं गया, औरत की इबादत तो नहीं की गई। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है। मगर औरत अगर मां है तो इस्लाम ने कहा उसकी इज्जत करो, उसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। औरत अगर बीवी है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, बीवी तुम्हें सुकून पहुंचाती है, तुम्हारे घर को शांति देती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाती है। यही बीवी बेटी, यही औरत बेटी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। यही औरत जब बहन बनती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बहनें हो और उन बहनों की सही देखभाल करे, सही परवरिश करे, सही जगह शादी कर दे, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने भाइयों, वो बहनें अपने भाइयों के लिए नजात का जरिया बन जाती है। मेरे भाइयों, औरत का हर रूप इस्लाम की नजर में बड़ा कीमती है। मगर आज हमारी माँ बहनों को भी सोचना पड़ेगा कि आज वो कहां खड़ी है। आज जब हम अल्लाह की कसम इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जब किसी मुसलमान औरत को बेहयाई में के काम में देखते हैं तो हमें डबल तकलीफ होती है। बेहयाई का काम कोई भी औरत करे ये तकलीफ की बात है, मगर मुसलमान औरत करे तो ये डबल तकलीफ की बात है। ये हमारी कौम की लड़की, हमारी कौम की बहन है। अभी भागलपुर में मैं उतरा, एक गैर मुस्लिम, देखने में बज़ाहिर गैर मुस्लिम लड़का था, देखा उसके साथ एक औरत बिल्कुल चिपक करके बैठी है, बातें कर रही है। कुछ देर के बाद मोबाइल पर फोन आया मेरे सामने, उसने सामने वाले से बात करके अस्सलाम वालेकुम कहा। कपड़े से नहीं लगा मुसलमान है, उसके चेहरे पर जो स्कार्फ बना हुआ था उससे नहीं लगा मुसलमान है, लेकिन जब फोन पर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मुझे पता लग गया मुसलमान है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से ऑटो पे टोटो पे बैठ के क्या कर रही है। ये हालात आज हमारी कौम के हैं। मेरी माँ और बहनों, आज आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आज आपको बेहयाई और बेगैरती के इस तूफान का मुकाबला करना है, उसका शिकार नहीं बनना है। औरत बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं अल मरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आप दोधारी खंजर हैं। आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय कर रहे हैं आपको क्या करना है। और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही है, किस हालत में निकल रही है, ये देखना आपकी जिम्मेदारी। आप दयूस ना बने, आप बेगैरत ना बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दयूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग कयामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक वो इंसान भी होगा अद्दयूस अल्लज़ी युकिर्रु फी आलिहिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। मेरे भाइयों, बेगैरती अल्लाह को पसंद है, अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद नहीं है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल पैदा करो। अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटियों को, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ।
وہ پہلے بھائی بن کر کے بات کرے گا، پھر دوست بن جائے گا، پھر بوائے فرینڈ بن جائے گا، پھر ملنے کی بات کرے گا، پھر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرے گا. وہ کس طریقے سے پٹی پر آئے گا تم نہیں سمجھ سکتی. اس لیے خبردار، ہوشیار. یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ چیٹنگ کے جتنے راستے ہیں یہ زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں. مسلمان لڑکی اگر موبائل استعمال کرتی ہے بہت ہوشیار رہے. کسی کو اپنے پرسنل ان باکس میں آنے کی اجازت نہیں. کوئی نئے نمبر سے کوئی بھی اجنبی آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرے ترنت بلاک کا آپشن کرو، بلاک کر دو اس کو. میرے بھائیوں، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ملک کے حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، مگر ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں. ہم اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی رہنمائی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہو، ہماری کمیونٹی کا کوئی نقصان ہو، ہمارے سماج کا کوئی نقصان ہو. دنیا میں جو لوگ اور فتنہ فساد کی باتیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. میں تو کسی ایسے بیان کے بھی پچھ میں نہیں ہوں جو بیان دو کمیونٹی کے بیچ میں فساد پھیلانے کی کوشش کریں. ہم امن اور شانتی کے پرتیک ہیں اور رہیں گے، لیکن ہاں ہم بزدل بھی نہ بنے، ہم کمزور بھی نہ بنے. اگر واقعی میں کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو سہن نہیں کرنا چاہیے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اگر اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے میں کوئی مر بھی جائے تو میرے نبی نے فرمایا من قتل دون عرضہ و مالہ فہو شہید. اپنے مال کی حفاظت کرنے میں، اپنی آبرو کو بچانے کے لیے کوئی مر جائے، کوئی قتل ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اپنی عزت کی بات آ جائے تو ٹیپو سلطان کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے. آخر میں یہ یوٹیوبر حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ملک کا ماحول بہت سینسیٹیو ہے، ملک کا ماحول بہت سینسیٹیو ہے، اور میں یوٹیوبر سے یہ کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ 50 سینکڑوں یوٹیوبرز یہاں موجود ہیں، کون کس چینل کا والا ہے میں نہیں جانتا. میری بہت ساری تقریروں پر یوٹیوبرز نے گندے تھمبنیل لگائے ہیں، الٹے سیدھے تھمبنیل لگائے ہیں، ایسے تھمبنیل لگائے ہیں جو قانون کی نظر میں غلط ہیں. جو تقریر میں نے جو بات نہیں کہی ہے وہ تھمبنیل لگا کے آپ لوگ لگاتے ہیں. آج کی تقریر میں ایسا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے. میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، آج کی تقریر میں ایسا کچھ اگر نظر آیا تو میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا. ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی کہ شراب کے اوپر بھی تھوڑا سا بول دیجیے. آپ جانتے ہیں بہار میں حکومت کی طرف سے شراب بند ہے، گجرات میں بہت پہلے سے شراب بند ہے. مگر یہ عجیب مسئلہ ہے، جہاں شراب بند ہے ڈاٹا بتاتا ہے گجرات میں شراب ایک زمانے سے بند ہے، لیکن سب سے زیادہ شراب گجرات میں پی جاتی ہے. بہار میں شراب بند ہے، مگر شرابیوں نے بتایا، شرابیوں سے پوچھو تو بتائیں گے کہ شراب پہلے سے زیادہ اویلیبل ہو جاتی ہے شراب پینے والوں. تو دیکھو، قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں روک رہی ہے، قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں روک رہی. کس سے روکے گی؟ ایمان کی طاقت سے روکے گی. قرآن کی آیت اتری کس ماحول میں؟ جس ماحول میں شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے، ہر دسترخوان پہ شراب رہتی تھی. اور اسی لیے شراب اکٹھے حرام نہیں ہوئی، شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی. پہلے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. اے نبی، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. اے نبی، آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا میں کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ نقصان ہے. اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اب یہ شراب میں کیا فائدہ تھا؟ شراب پینے والے کہا کرتے تھے اس کو پی کر کے ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے. جوا کھیلنے والے کہتے تھے جوا کھیل کر کے ہم راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا چلو فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. شراب پی کے تم بہت غلط کام کرتے ہو، جوا کھیل کے بہت غلط کام کرتے ہو. یہ پہلی آیت اتری. دوسری آیت اتری سورہ نساء کے اندر، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو، شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ. پھر تیسری آیت اتری سورہ مائدہ کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں. جب یہ آیت اتری صحابہ کرام شراب پی رہے تھے. جیسے ہی قرآن کی یہ آیت اتری اور نبی نے آ کے بتایا کہ ایسی آیت اتری ہے، صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے سارے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے. شراب پورے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہہ گئی. آج ہمارے ملک میں گٹکھا بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے، بیڑی بک رہی ہے. بیڑی کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے، سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس ٹو ہیلتھ. تمباکو کا استعمال صحت کے لیے بہت خطرناک ہے. ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. حکومت چھپوا بھی رہی ہے، اس پر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بھی بنی ہے، کینسر کی تصویر بھی بنی ہے، اور وہی حکومت لائسنس دے رہی ہے اور بیڑی بھی بک رہی ہے، گٹکھا بھی بک رہا ہے، سگریٹ بھی بک رہی ہے. میرے بھائیوں،
دنیا کے قانون اور دنیا کے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو کام نہیں ہوا محمد رسول اللہ کے دور میں، جب ایڈورٹیزمنٹ نہیں تھا، جب ٹی وی اور ریڈیو کا دور نہیں تھا، صرف ایک قرآن کی آیت پر پورے مدینہ میں شراب کی ندیاں بہ گئی. ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے بھائی. ہمیں کوئی شراب کا نقصان نہ بھی بتائے، ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ میرے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. اور میرے نبی نے کہا ہے شراب اتنی گندی چیز ہے، جو شراب پیے گا قیامت کے دن جہنمیوں کا پیپ اور مواد اسے پلایا جائے گا. شراب اتنی گندی چیز ہے، میرے نبی نے لعنت کی شراب پینے والے پر، پلانے والے پر. شراب کے لیے جو رس نچوڑا جاتا ہے اور شراب کو جو لے کے جاتا ہے، شراب کو جو بیچتا ہے، جو خریدتا ہے، سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، شراب ام الخبائث ہے. جو شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اس لیے مسلمان شراب بندی تو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے تھا. مجھے یاد ہے ہریانہ کے گاؤں میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں شادی میں ایک پیسہ جہیز کا نہیں لیا جائے گا، اور لڑکی کی شادی سمپل طریقے سے ہوگی، کوئی بارات نہیں آئے گی، اور کوئی بارات لے کے جائے گا، کوئی جہیز لے گا تو پورا گاؤں اس کا بہشکار کرے گا. آج یہ مثال ہریانہ میں موجود ہے، میڈیا میں اس کو بہت بیان کیا گیا. میں چاہتا ہوں آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں بھی اس طریقے کی تحریک چلے کہ ہمارے گاؤں کا جو شراب پیے گا ہم گاؤں سے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. آپ ایسی کوشش کریں، انشاءاللہ جب آپ شراب بندی کریں گے تو پوری ملک کے لیے مثال بنے گی. میرے بھائی، جو کام قانون کے ڈنڈے سے سمبھو نہیں ہے وہ مذہب کے ذریعے اور ایمان کے ذریعے سمبھو ہے. یہ چند سوالات آئے ہیں، ان کو بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. میرے والد محترم میرا عقیقہ نہیں دیے تو خود اپنا عقیقہ دے سکتے یا نہیں؟ اگر والد محترم کو طاقت نہیں تھی اور انہوں نے نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور طاقت کے باوجود انہوں نے نہیں کیا تو غلط کیا. آپ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، انشاءاللہ بہتر ہے. اگر نہیں کیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جامع مسجد جس جگہ پر قائم ہے وہ جگہ چھوٹی پڑ گئی، اس لیے دوسری جگہ بنا سکتے ہیں، یعنی بنا سکتے ہیں بالکل. جو جامع مسجد ہے اس کو بھی آپ مسجد رہنے دیں، دوسری جگہ بنا لیں. اس کو وقتیہ مسجد بنا لیں، دوسری جگہ جامع مسجد بنا لیں، چل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تب بھی کر سکتے ہیں، اگر اس سے قریب میں متصل میں جگہ نہیں مل پا رہی ہے تو کر سکتے ہیں. پہلی والی جو مسجد ہے اس کو بیچ دی ہے. اچھا، اس کو بیچ کر کے اس پیسے سے دوسری جگہ لینا چاہتے ہیں. اب یہ تو پھر تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے، اس کے بارے میں علماء سے پوچھنا پڑے گا. اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے ایک فتویٰ نکلوا لیں. رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا عام ہے، یہ سوال نہیں بتا رہے کیسا ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے. اور مجھے کئی جگہوں کے بارے میں پتا لگا کہ جو سردار لوگ ہوتے ہیں، جو پنچ لوگ ہوتے ہیں، پیسہ لے کر کے کسی ایک پنچ کا وہ پشپات کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے، کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کرنا یہ تو آلریڈی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جس کو پنچ بنایا گیا ہے اس کو تو ایک طریقے سے قاضی بنایا گیا، جج بنایا گیا، اور جج جب غلط فیصلہ کرے گا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کیا ڈبل سزا ملے گی، اس کو حساب دینا پڑے گا. تو اس لیے جو انسان پنچ ہے، جو فیصلہ کرنے کا جس کو اختیار دیا گیا، وہ ہمیشہ اپنی چھوی کو اتنا پاک صاف رکھے، کوئی رشوت نہیں چلے گی اس کے ہاں. جو حق ہے، جو صحیح ہے، اس کا وہ ساتھ دے، اس کو ایسا کرنا چاہیے. کس نماز میں دعائے ثنا پڑھنا ہوگا اور کس نماز میں نہیں؟ ہر نماز میں دعائے ثنا پڑھنا ہوگا. دعائے ثنا پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن سنت ہے، مستحب ہے. اب دعائے ثنا آپ بہتر یہ ہے کہ وہ پڑھیں جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں آئی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ پڑھیں. اور وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. لیکن یہ پہلی والی جو میں نے پڑھی وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مستحب ہے. جنازے کی نماز میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ دعائے ثنا کا ثبوت نہیں ملتا ہے. تو جنازے کی نماز میں آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی اور سورت ملا لیں گے. بہتر ہے کہ آپ ملا لیں. نہیں ملاتے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. پہلی تکبیر کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملا لیں گے. پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ سلام پھر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.